سنا ہے 14 فروری کو کوئی ڈے منایا جاتا ہے اور اس میں کچھ لڑکے کہتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل دن ہے جس میں ہم لڑکی کو پھول دیں گے اور اظہار محبت کریں گے۔ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے چھوٹا سا بیان کروں گی تاکہ آپ کا زیادہ وقت ضائع نہ ہو، اور آپ کو آج یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ ویلنٹائن ڈے شروع کب ہوا۔ ایک سنار کے بارے میں عارف رومی نے لکھا کہ وہ بے اولاد تھا تو اس نے ایک بچہ لے کر پال لیا، اور وہ بچہ اس کو باپ کہتا تھا، اس کی بیوی کو ماں کہتا تھا، نابالغ بچہ تھا، اور یہ لوگ جن کی اولاد نہیں ہوتی ترس جاتے ہیں، وہ بھی ترسے ہوئے لوگ تھے۔ بچے کو لیا اور پال لیا، بچے نے بھی بے حد فرما برداری کی۔ اب وہ نوجوان ہو گیا اور بڑا خوبصورت نوجوان ہوا۔ وہ سنار کہتا ہے کہ ساری زندگی میں نے صفائی میں نیکی میں گزار دی۔ ایک دن اس کی دکان پہ ایک عورت آئی تو وہ عورت کہنے لگی کہ یہ جو چوڑیاں ہیں تم مجھے خود اپنے ہاتھوں سے پہنا دو۔ وہ کہتا ہے میں نے جب اس کا ہاتھ پکڑا تو میری نیت خراب ہو گئی، دل میں گندا خیال آیا۔ اب وہ عورت تو چوڑیاں پہنا کر چلی گئی، لیکن وہ میرے ذہن کے اندر ناپاکی ڈال گئی، اور جب میں گھر گیا تو میری بیوی دروازے کے باہر کھڑی رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی بچہ ساری زندگی فرما بردار رہا، میں نے ماں بن کر پالا، اور آج اس نے غلط ذہن سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ بولی تڑپ گئی ہوں، ٹوٹ گئی ہوں کہ یہ اگرچہ نابالغ تھا، کسی اور کا تھا، اور میں نے تو بیٹا سمجھ کر پالا، یہ کیا ہو گیا؟ تو وہ مرد کہتا ہے کہ میری چیخ نکل گئی، میں تڑپ اٹھا، اور میں نے بیوی کو کہا کہ آج میں نے باہر گندی نظر کی تھی تو رب نے مجھے سزا دی ہے، اس بچے کا کوئی قصور نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ میں سے بھی کوئی کسی کی بہن بیٹی کو پھول دینا چاہتا ہے تو اگر اسی رات تیری بہن کو کہیں سے پھول آ گیا تو کیا کرو گے؟ کسی کی بیٹی پر گندی نظر ڈالتے ہو؟ اگر تیرے گھر میں یہ قرض چکانا پڑ گیا تو کیا کرو گے؟ ایک لڑکا تھا، وہ پسند کی شادی کر رہا تھا تو اس کی بہن نے کہا بھائی تو مرضی کی شادی کر رہا ہے، میرا ابا اپنی پگڑی تیرے پیروں میں رکھتا ہے، ماں دوپٹہ رکھتی ہے کہ بیٹے ہم تباہ ہو جائیں گے، تو ایسا نہ کر، اور آج اگر تیرا یہ حال ہے تو پھر مجھے بھی اجازت دے میں بھی مرضی کی شادی کروں۔ تو وہ بھائی کانپ کر رہ گیا اور کہتا ہے یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا تو تیرے لیے اگر یہ جائز ہے تو میرے لیے کیسے منع ہو گیا؟ یہ کوئی مہذب قومیں نہیں جو ایسے کرتی ہیں، یہ کوئی تعلیم یافتہ ہونے کی یا گورا چٹا ہونے کی علامت نہیں۔ کیا کسی کو پھول بھیجیں گے؟ شرم نہیں آتی؟ مہذب قوم اور شریف لوگ کون ہیں؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحیا من الایمان، حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ اگر تیری نظر زیادہ جھکی ہوئی ہے تو زیادہ حیا والا ہے، اس لیے یہ کوئی گند مند کسی جگہ بھی کسی شخص کو کرنے کی اجازت نہیں، ورنہ یاد رکھیں اسی لیے کہ جب آپ کے گھر میں بہو بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھر بھی آپ یہ ذوق بناتے ہیں تو پھر پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں، دنیا کہاں گم ہو گئی ہے۔ اس لیے یہ ساری رسومات ان لوگوں کی ہیں جو بے حیائی کو پرموٹ کرتے ہیں، اور پھر طرح طرح کے وائرس ان کی زندگیوں میں آتے ہیں، پھر ان کی لاشوں سے تعفن نکلتا ہے، اور پھر یہ حال ہوتا ہے کہ وہ دفنانے کے نہیں بلکہ جلانے کے قابل ہوتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اسی لیے کوئی انسان جو ہوتا ہے وہ خارجی اثر ضرور قبول کرتا ہے، اور اب چونکہ زمانہ ہے پرنٹ میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا، سوشل میڈیا کا، تو کوئی خبر ہوتی ہے وہ پھیل ہی جاتی ہے۔ چیزوں کے اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ برے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ ہماری عورتیں گھروں کے اندر بیٹھی تھی، بہت ساری چیزوں سے آگاہ نہیں ہوتی تھی، اب وہ گھر کے اندر موجود ہیں تو بہت ساری چیزیں گھر کے اندر میڈیا کے ذریعے ان تک بھی پہنچ جاتی ہیں۔ خیر کی چیزیں پہنچانا بڑا اچھا ہے، بڑا مبارک ہے، اس سے بہتری پیدا ہوتی ہے، لیکن جب شر پھیلتا ہے نا، شرارت کی جاتی ہے، تو عورت چونکہ اپنی عقل کے لحاظ سے اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنا کہ مرد ہوتا ہے، اور ذہن کے لحاظ سے اتنی پختہ نہیں ہوتی
جتنا کہ ایک مرد ہوتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طور پر اس تکلیف کا شکار ہو جاتی ہیں اور شیطان انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ کرنے کا کام ہی کرنا ہے تو عورتوں کو بتایا جائے کہ تمہارا اصل سبق کیا ہے، تمہارا دین کے اندر کردار کیا ہے، تمہاری فضیلت کیا ہے، حقوق کیا ہے، تمہیں کتنا نوازا گیا ہے، اور تمہارا کردار بڑا ہی شاندار رہا ہے۔ عورتوں کا بڑا تابناک اور خوبصورت کردار رہا ہے دین کے لیے، بلکہ جتنے لوگ دین کے لیے تیار ہوئے، عالم دین ہو، مجاہد ہو، غازی ہو، ان سب کو تیار کرنے والی مائیں ہیں۔ اور اب یہ کہ مزید آنے والی نسل میں جو ہماری بیٹیاں ہیں، ان کو ہماری جو اسلاف میں خواتین گزری ہیں، ایک تو ان کے کردار سے ہمیں آگاہ کرانا چاہیے، تاکہ بچیاں بجائے آج کی کسی جدید عورت سے جڑنے کی بجائے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے جڑے، وہ سیدہ پاک فاطمہ زہرا سے جڑے، جو کنیزیں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی، حضرت ام سلیم کے ساتھ جڑے، حضرت ام عمارہ کے ساتھ جڑے، انہوں نے جڑنا ہی ہے تو حضرت ام سلمہ کے ساتھ جڑے۔ الحمدللہ آج بھی مائیں پاک دودھ پلاتی ہیں تو رسول اللہ کا نام جپنے والے بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، فرمایا اپنے خاوند کی اطاعت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، تو حضور فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اس عورت کے لیے جنت کھول دی جائے گی، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اب میں آپ کو مثال دیتی ہوں جناب ہاجرہ کی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اہلیہ ہے۔ میں کہتی ہوں کہ آج کل کانکڑوچ دیکھ کر، چھپکلی دیکھ کر چیخ مارنا خوف نہیں، فیشن ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ برگر فیملی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے یہ امیر لوگ ہیں۔ کہتے ہیں جی ہمارا بچہ چیخ مار دیتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے، کیا مطلب ہے؟ بڑا پڑھا لکھا ہے جی، بڑی صحبت رکھتا ہے۔ یہ بزدل ہونے کی علامت، کمزور پڑنا، ڈرنا، خوف کھانا، اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے توکل میں کمزوری کرنا۔ معاذ اللہ مسلمان کا تو یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے، اور مسلمان عورتوں کا ہر وقت رونا، نصیب پتہ نہیں کیسے ہوں گے، پتہ نہیں کیا بنے گا، جب بات کرنا رو کے کرنا، جب سنانا دکھ سنانا۔ یہی ماں کا حال ہے، یہی بیٹی کا حال ہے۔ ماشاءاللہ کچھ بہنیں بہت اچھی بھی ہیں۔ اس قدر زیادہ کمزور نظریات مسلمان عورتوں کے نہیں ہوتے، اور ساری زندگی اگر یاد کرنا ہے تو دکھ یاد کرنا ہے، سکھ نہیں یاد کرنا۔ زندگی کے اندر جہاں کسی جگہ آزمائش آئی اس کا ذکر روز کرنا، اور جو آسانی آئی اس کو بھول جانا۔ حضرت ہاجرہ کو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چھوٹا سا بیٹا دے کر وادی غیب میں چھوڑ آئے۔ اتنی سی کھجوریں، ایک مشکیزہ پانی کا، اس خاتون کو وہاں کھڑا کیا۔ دور دور تک آبادی کوئی نہیں، جنگل کا سما ہے، پرندے تک چہکتے نہیں، لیکن ایمان اس کو کہتے ہیں، طاقت اس کو کہتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کھڑے رہنا اور اپنے توکل کو مضبوط رکھنا اس کو کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹنے لگے تو جناب ہاجرہ نے ایک سوال پوچھا، جناب ایک عرض کرتی ہوں، اللہ کے خلیل یہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا رب کا حکم ہے؟ کیا میرے مالک کا میرے بارے میں یہی فیصلہ ہے، رب کا حکم ہے؟ تو جناب خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے، ہاجرہ نہیں، یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی رضا ہے۔ تو آپ کو بخاری شریف میں یہ لفظ ملیں گے۔ جناب ہاجرہ کہنے لگی، پھر آپ فکر نہ کریں، اگر رب کا یہ حکم ہے تو پھر میرا رب ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ مضبوطی ایمان کی ہے۔ او میری ملت کی بیٹیوں اور بہنوں، ساری امیدیں خاوند سے کیوں لگاتی ہو؟ ساری امیدیں بیٹے اور بھائی سے کیوں لگاتی ہو؟ ساری امیدیں دنیا سے کیوں لگاتی ہو؟ اس طرح کرو، اپنی ساری امیدیں اپنے رب کے ساتھ وابستہ کر لو، رب کی رضا پہ، رب کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھ لو۔ اگر تم یہاں ٹھہر گئی نا تو تمہارے پھر آنسو بہیں گے ضرور اللہ کی بارگاہ میں، پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی ضرور اللہ کی بارگاہ میں۔ اس کا کرم طلب کرنا، پھر کمزور باتیں نہیں کرو گی۔ قرآن کریم میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ
کہ 14 फरवरी को यौम इशाक, बेहयाई और बेशर्मी का दिन, जिसे वैलेंटाइन डे कहा जाता है। ये सब जानते हैं कि 14 फरवरी को मनाया जाने वाला ये वो बेहयाई का दिन है कि जिसमें लड़के लड़कियां एक दूसरे को सुर्ख गुलाब, रेड रोज देकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, या तो वाइट रोज, सफ़ेद गुलाब देकर अपनी दोस्ती का आगाज करते हैं और अपनी दोस्ती की शुरुआत करते हैं और शवाफ करते हैं। 14 फरवरी को मनाया जाने वाला ये बेहयाई का दिन वैलेंटाइन डे कहा जाता है, जिसमें दूसरों की बहनों की, बेटियों की इज्जतों को पामाल किया जाता है और एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करने को बड़ा फख्र समझा जाता है। तकरीबन 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक हर दिन का एक ख़ास नाम है, जिसे हक डे, चॉकलेट डे, प्रॉमिस डे और इसके अलावा कई सारे डे इन लोगों ने बनाए हुए हैं। हर दिन की एक अलग खासियत है। ऐसे करते करते लास्ट में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, जिसे बेहयाई की आखिरी हद कहा जाता है। उस रोज़ बेहयाई की तमाम सरहदों को पार करके अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करके दो गैर महरम, दो अजनबी मर्द औरत, लड़के लड़कियां एक दूसरे से अपनी नाजायज़ मोहब्बत के इजहार करते हैं और अपनी बेलगाम ख्वाहिशों को और शैतानी शहवतों को और शैतानी जज्बों को पूरा करते हैं और अपनी ख्वाहिशात की तकमील करते हैं। दूसरे की बहू बेटी की इज्जतों को पामाल किया जाता है। इसका नाम वैलेंटाइन डे है और लोगों ने मोहब्बत का दिन यौम इशाक रखा हुआ है। वैलेंटाइन डे भी उन रस्मों में से एक रस्म है। अहले मगरिब यूरोप में देखा देखी जिसको आज पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। असल में अहले यूरोप ने क्या किया, साल के अंदर कुछ दिनों को खास करके उनमें से इस दिन का भी आगाज कर दिया और एक दिन की छुट्टी रख लेते हैं और इस दिन इस अमल को करके ये समझते हैं कि हमने इसका हक अदा कर दिया, जिसे फादर्स डे, चिल्ड्रन डे, सिस्टर डे, तो अलग अलग दिन उन लोगों ने बनाए हुए हैं और इस दिन उस चीज़ों को शक किया जाता है, उसको जाहिर किया जाता है। उनका मदर डे और फादर डे भी होता है, तो लोग मम्मी डैडी के पास जाते हैं और उनको गिफ्ट देते हैं और प्यारो मोहब्बत का इजहार करते हैं और फिर पूरे साल कोई किसी को नहीं पूछता कि माँ बाप का क्या हकूक है, बच्चों के क्या हकूक हैं, बहनों के क्या हकूक हैं। पूरे साल कोई नहीं पूछता, सिर्फ एक दिन मोहब्बत का इजहार किया जाता है और ये समझा जाता है कि हमने एक दिन मोहब्बत का इजहार करके पूरे साल का हक अदा कर दिया। तो दरअसल ये तमाम अहले यूरोप की रस्में हैं और उन्हीं लोगों की देखा देखी आज ये तमाम रस्में हमारे अंदर भी मौजूद हैं और हमारे अंदर भी आना शुरू हो गई। उन्हीं देखा देखी आज फखरिया तौर पर हम भी उन रस्मों को मनाने लगे हैं और उनके अंदर इस कदर डूब गए कि हमें इसका एहसास तक नहीं है। हम उन रस्मों में डूब करके अपने इस्लाम की खसूसियत को, इस्लाम का जो खासा है, हमारा जो जेवर है, हमारा जो गहना है, उसे हम भूल बैठे हैं। लिहाजा अगर हम 14 फरवरी पर दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं तो याद रखिए आपके घर की इज्जत भी महफूज नहीं रहेगी। लिहाजा ये दिन वैलेंटाइन डे, जिसे यौम इशाक कहा जाता है, आशिकों का दिन है। एक ज़माना वो था कि लोग अपने बड़ों के सामने, खासकर मियाँ बीवी, घर के बड़ों के सामने बेतकल्लफ़ी से बात नहीं कर सकते थे, एक जगह बैठ नहीं सकते थे। और आज भी गांव देहात के अंदर ऐसे घराने मौजूद हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन मियाँ बीवी ने एक दूसरे से ये नहीं कहा कि ये मेरी शरीके हयात या मेरी रफ़ीक है, हम सफ़र, मेरी जान, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। आज भी घर के अंदर गांव देहात में औरतें नहीं कहती, 4-4 बच्चे हो जाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहती कि हमें आपसे मोहब्बत है, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। कहने की नौबत ही नहीं आती। पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजर जाती है। और आज की नौजवान नस्ल देखिए क्या तरक्की हो रही है। बच्चा बच्ची 10-12 साल के होते हैं और एक दूसरे को प्रपोज कर रहे होते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत के इजहार कर रहे होते हैं और खुले आम ये बेहयाई जारी है। और अफसोस की बात यह है
کہ ہم ماں باپ ہو کر بھی ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں کہ ہم آخر بربادی کی کس دلدل کے اندر جا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں کہ الحیاء الایمان یعنی حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے اندر آج شرم و حیا نہیں رہی، کیونکہ شرم و حیا کی تمام حدیں ہم نے پار کر دی۔ اس شرم و حیا کو پار کر کے ہم دوسروں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا انسان کی اس کیفیت، اس سچویشن کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی طبیعت کے ناپسند ہونے پر آدمی کو محسوس ہوتی ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے موقع پر جو بھی دوسروں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں اور پرپوز کر کے شرم و حیا کا جنازہ نکالتے ہیں، ویلنٹائن ڈے دراصل میں ہے کیا؟ یہ اسلامی حیا کے خلاف، ایمان کے خلاف، غیروں کی تہذیب، غیر مسلمانوں کی تہذیب ہے، اور یہ بے حیائی والا دن ہے۔ اس کا نام ویلنٹائن ڈے رکھا گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، ویلنٹائن ڈے کب سے شروع ہوا اور اس کی حقیقت کیا ہے، کیوں منایا جاتا ہے، کب سے منایا جاتا ہے، یہ تک لوگوں کو نہیں پتہ۔ بس عشق کے نام پر، پیار و محبت کے نام پر دوسروں کو پھول دے کر کے ان کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک سب سے مشہور کہانی یہ ہے کہ ایک پادری تھا، پادری جو چرچ کے اندر لوگوں کی شادیاں وغیرہ کراتا تھا، عیسائیوں کا پادری تھا، جسے ایک نن جنی جو سسٹر ہوتی ہے چرچ میں، اس سے محبت ہو گئی۔ جب پادری کا کسی سے شادی کرنا جائز نہیں ہوتا، پادری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی تیاگ دی، اب اس کی کوئی فیملی نہیں ہوتی اور اب وہ کبھی شادی نہیں کرے گا۔ تو ویلنٹائن نامی ایک پادری تھا، اسے ایک نن سے، ایک سسٹر سے محبت ہو گئی اور اس نے اس کے ساتھ گناہ کیا، حرام عمل اس کے ساتھ کیا، جس کے نتیجے میں اسے حکومت نے پھانسی چڑھا دی، اسے قتل کر دیا گیا، اسے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ بعض لوگ جو حرص و ہوس کے مارے ہوئے تھے، نفسانی خواہشات پورا کرنے میں لگ گئے، ان کو یہ سنہرا موقع ملا اور انہوں نے اسے محبت کے نام پر سولی چڑھ جانا کہہ دیا۔ محبت کے نام پر فلاں پادری سولی چڑھ گیا، ویلنٹائن سولی چڑھ گیا، یہ نام دے کر اپنی خواہشوں کی تکمیل کا ذریعہ بنا لیا۔ اور جس دن اسے پھانسی دی گئی تھی 14 فروری کو، اس کو کہا جانے لگا اب یہ رسمیں وہاں سے نکل کر ہمارے اندر بھی آ چکی ہیں، اور آج ہم بھی بڑے شوق و ذوق سے یہ دن مناتے ہیں، اور اس دن میں دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا ہے اگر آپ کسی کی بہن کو کوئی گفٹ دیتے ہیں، کوئی تحفہ دیتے ہیں، تو گھر آنے کے بعد اگر آپ اپنی بہن کے پاس کوئی گفٹ یا تحفہ دیکھتے ہو تو آپ کو کوئی رائٹ نہیں، کوئی حق نہیں کہ تم اس سے پوچھو کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، یہ گھڑی، یہ تحفہ، یہ پھول، یہ چیزیں، یہ کپڑے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئیں، تمہیں کوئی پوچھنے کا حق نہیں۔ اسی لیے جیسے تم کسی بہن بیٹی کو دے کر آئے ہو، ایسے تمہاری بہن بیٹی کو بھی کسی نے تحفہ دے دیا۔ جب تم دوسرے کی عزت سے کھلواڑ کر رہے ہو تو بدلے میں تمہاری بھی عزتیں ایسے ہی پامال کی جائیں گی۔ لہٰذا اگر ہم کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں تو یہ دنیا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہاں ہر برائی، ہر نیکی گیند کی طرح ہے، دیوار پہ مارو تو وہ پلٹ کر واپس آتی ہے، جتنی زور سے ماریں گے اتنی زور سے وہ واپس آئے گی۔ تو جتنے برے طریقے سے ہم بے حیائی کریں گے، غلط کریں گے، عورتوں کی عزتوں کو پامال کریں گے، ویسے ہی ہمیں بھی اس کا بدلہ مل جائے گا، ہماری عورتوں کو بھی پامال کیا جائے گا۔ لہٰذا آخر میں صرف بڑے ہی درد کے ساتھ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو یہ بے حیائیاں ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اور آج اس دن کے نام پر جو دوسروں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، اللہ کے واسطے اس کو سمجھیے اور کسی کی عزت کو پامال مت کیجیے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ باپ نے جس عزت کو پائی پائی کر کے جوڑا تھا، باپ نے جس عزت کو پائی پائی کر کے جوڑا تھا، بیٹی ایک چاکلیٹ کے بدلے میں اس عزت کو بیچ آئی۔ 14 فروری کو ایک گلاب کے بدلے میں
کسی تحفے کے بدلے میں، کہیں ہوٹل میں کھانا کھانے کے بدلے میں، کسی اور ذرا سے تحفے کے بدلے میں، جو ماں باپ کی عزتیں برسوں میں کمائی ہوتی ہیں، صرف ایک دن میں بیٹی وہ عزت بیچ آئی۔ کچھ بہنیں بیٹیاں اپنے ماں باپ کی شرم و حیا، ان کی عزت کا جنازہ نکال دیتی ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی کیا کسی نے خوب کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے لیکن آپ کو کسی بھی چیز سے نہیں روکتا، کہیں آنے جانے سے، کھانے پینے سے نہیں روکتا، تو یاد رکھیے وہ آپ سے محبت نہیں کرتا بلکہ آپ سے ٹائم پاس کر رہا ہے۔ اس لیے کہ محبت تو قید و بند کا نام ہے، قید و بند جس میں جو شرطیں ہوتی ہیں، میرے سوا کسی کو دیکھ نہیں سکتے، میرے سوا چاہ نہیں سکتے، میرے سوا کسی کو پسند نہیں کرنا۔ محبت تو قید و بند کا نام ہے، اور جس نے اس کو آزاد چھوڑ دیا، تم جو چاہے مرضی کرو، مجھے کوئی مطلب نہیں، تو یاد رکھیں کہ وہ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے۔ لہٰذا محبت کے نام پر جو آج دوسروں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اللہ کے واسطے اس کو سمجھیے اور کسی کی عزت سے کھلواڑ مت کیجیے، ورنہ اس کے بدلے میں آپ کی عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ 14 فروری کو منایا جانے والا یہ ویلنٹائن ڈے جسے کہا جاتا ہے، یہ بے شرمی، بے حیائی والا دن ہے، شیطان کی کمائی کا دن ہے۔ ہم سب کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے، ہم نے اپنی بھی عزتوں کی حفاظت کرنی ہے، دوسروں کی عزتوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی بری رسموں سے، شیطانی کاموں سے، شیطانی وسوسوں سے، شیطانی خیالات سے، شیطان کے اجائل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔